الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں. چاند جن کے بالائیں لیتا ہے چاند جن کے بالائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے. جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے. لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخر مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں.
اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اور فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اندر کا معلوم بلال دوسرا اوپر والا کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اے لوگو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بولو۔ 26ویں پارے کی سورۃ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم سے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدہ حاضر ناظر، مبشرہ خوشخبری دینے والا، ونذیرہ اور ڈر سنانے والا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بیان کر رہا ہے کس سے؟ اپنے محبوب سے، کہ ہم نے تمہیں حاضر ناظر بھی بنایا، ہم نے تمہیں شاہد بھی بنایا، ہم نے تمہیں نذیر بھی بنایا۔ یا اللہ انٹروڈکشن کرانا تھا تو کسی اور سے کراتا کہ میرا محبوب شاہد بھی ہے، میرا محبوب مبشر بھی ہے، میرا محبوب نذیر بھی ہے، ہمیں کہتا۔ حضور نبی کریم کا تعارف حضور نبی کریم سے ہی، حضور نبی کریم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ یا اللہ تو لوگوں کو کہتا کہ اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو مبشر نذیر بنایا، شاہد بنایا۔ حضور کا تعارف حضور سے ہی کرایا جا رہا ہے۔
اب مجھے کوئی بندہ یہ کہے کہ قاری صاحب، آپ قاری صاحب ہیں، آپ حافظ صاحب ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ امام صاحب ہیں، آپ خطیب صاحب ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی مجھے پتا ہے، میرا تعارف کرانا تو دوسرے سے کراؤ کہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ مدرس ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ خطیب ہیں۔ میرا تعارف مجھی سے کرا رہے ہو، مجھے تو پتا میں کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کا تعارف حضور پاک سے کیوں کرایا؟ لوگوں سے کیوں نہیں کرایا؟ اس وجہ سے نہیں کرایا، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جب بندہ کوئی بات کسی سے کہتا ہے تو اس کے کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے محبوب کی صفت کو بیان کروں، اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کروں اور کوئی اس کا انکار کر دے۔ اس لیے اپنے محبوب سے فرمایا انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو کیوں بنایا ایسا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بولو صبح شام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیسے بیان فرمائی؟ یعنی فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا احسان مانو۔ آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے بعد میرا ذکر کرو، میری تسبیح بیان کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا ذکر، تمہاری تسبیح کرنا جب تک میرے محبوب کی محبت کے تابع نہیں ہوگی، میرے محبوب کو دامن تھام کر نہیں ہوگی، میری تسبیح بھی تمہارا لیے کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پہلے کیا ہے؟ اللہ رسول پر ایمان لانا، اس کے بعد کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعظیم کرنا، اس کے بعد اعمال کا درجہ آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر یہ بنیادی چیز ہے ایمان کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معہ، اور ان کے اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور بھی دیگر بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے محبوب کو اے ایمان والو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو۔ اور بے شمار آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہے اور عبادت خدا کا حکم ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بغیر تعظیم مصطفیٰ کے کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کر۔ اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا 3 مرتبہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خبردار، ہوشیار، توجہ کرو، بے شک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہ سکتا جب تک میری محبت تمہارے دل میں گھر نہ کر جائے۔ اور مشہور حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ مومن کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے،
اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ توبہ کے آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو، ان کان آباؤکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ گھرانہ خاندان اور تمہاری کمائی، تمہاری مال دولت، بنگلہ کوٹھی اور تمہاری وہ سوداگری تجارت جس کا نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد، ماں باپ، اولاد، مکان، کاروبار، سب کچھ گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، کیا ہوگا اس کا؟ اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کی جو محبت ہے وہ ثانوی ہے، اولی جو محبت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ نے قرآن مجید میں جا بجا میرے آقا کی شان و عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، سرکار کی محفل کے آداب کو سکھایا، سرکار سے گفتگو کیسے کرنی ہے، سرکار کے پاس بات کیسے کرنی ہے، سرکار کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، سرکار کے پاس آنا کیسے ہے، یہ سارے آداب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ نے ولیمے کے لیے کچھ صحابہ کرام کو دعوت دی، تو صحابہ کرام حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، اور کھانا کھانے کے بعد سب صحابہ چلے گئے کہ چند لوگ جو تھے وہ بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، باہر آئے، دیکھا تو ابھی تک وہ باتیں کر رہے تھے، پھر آپ خاموشی کے ساتھ حجرے میں واپس چلے گئے۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا باہر آ کے دیکھتے کہ چلے گئے کہ بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھے ہوتے۔ 3-4 مرتبہ جب ایسا ہوا میرے آقا بغیر کچھ کہے واپس حجرے میں چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں حاضر ہو جب تک اذن نہ ہو، جب حضور پاک کا اذن ہو پھر حضور پاک کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یہ کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی ادب سکھا رہا ہے کہ پہلے تو بلا وجہ تم نے میرے محبوب کے پاس جانا نہیں ہے، ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا، جب تمہیں میرا محبوب بلائے تو پھر تم نے جانا ہے، اور پھر وہاں جا کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کھانا کہیں تیار تو نہیں ہو رہا، اس میں کوئی تاخیر دیر تو نہیں ہے، کھانا پک رہا ہے تو واپس پلٹ جاؤ، انتظار وہاں بیٹھ کر نہ کرو، واپس آ جاؤ کہ کھانا پکے گا تو کھا کے چلے جائیں گے، نہیں، اگر کھانا پک رہا ہے تو واپس چلے جاؤ، انتظار نہ کرو۔ اور فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا پک جائے کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھ نہ جایا کرو، فانتشروا، بلکہ تم وہاں سے چلے جایا کرو، منتشر ہو جایا کرو۔ میرا محبوب 3-4 مرتبہ آیا، تمہیں دے کے واپس چلا گیا، تمہاری توجہ اس طرف نہیں گئی کہ میرا محبوب کیوں بار بار آ رہا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ یہ ابھی بیٹھے، ابھی جا کیوں نہیں رہے گا، کھانا تو کھا لیا ہے۔ میرا محبوب تو شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں کہتا نہیں کہ گھر سے چلے جاؤ،
لیکن میں تو رب ہوں، میں تو اللہ الصمد ہوں، میں تو سب سے بے نیاز ہوں۔ تو میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب ہے کہ جب میرا محبوب تمہیں کھانے کے لیے بلاؤ اور تم جاؤ، کھانا تیار ہو رہا ہو تو واپس چلے جاؤ، کھانا پک جائے پھر آؤ، کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے چلے جاؤ، اور میرے محبوب کو انتظار نہ کرایا کرو۔ اتنا ادب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر تعلیم فرمایا۔ سورۃ مجادلہ کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو اپنے رشتہ داروں کو ثانوی حیثیت سے دیکھتے تھے اور حضور پاک کو اولی ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کھانا کھا رہے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ بابا جان، جنگ بدر میں، یہ صدیق اکبر سے بات کر رہے ہیں، بیٹا جو ہے عبد الرحمن ابو بکر صدیق سے اپنے باپ سے بات کر رہا ہے کھانے کے دوران، کہ بابا جان میدان بدر کے اندر آپ رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں عبد الرحمن۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کے صفوں میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، اگر میں چاہتا تو میں آپ کی گردن اتار دیتا، لیکن باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے جو لقمہ کھانے کے لیے اٹھایا ہوا تھا آپ نے فوراً واپس رکھ دیا، اور آپ نے جلال میں فرمایا، اے بیٹے تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ بھی تو میرے سامنے نظر کے آ جاتا اور میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کر کہ میں گردن اتار دیتا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، جیسے جنگ احد کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کیا، اسی طرح اور بھی بے شمار تاریخ کے اندر حدیث موجود ہے۔ انہوں نے رشتہ داری کو سامنے نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی محبت کو سامنے رکھا، اور ان کے تعریف میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح صدیق اکبر کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے باپ نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوتا تھا، ابو قحافہ، عثمان ان کا نام تھا لیکن ابو قحافہ سے مشہور تھے صدیق اکبر کے باپ، ابھی اسلام نہیں لایا، انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نازیبہ بات تھی رسول اللہ کے بارے میں، تو صدیق اکبر نے زوردار تماچا جو اپنے باپ پہ لگا دیا، وہ شکایت لے کر، آنکھوں سے نابینا تھے یہ، جا کر صدیق اکبر کی شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے دوست نے جو ہے مجھے تماچا مارا ہے، وہ بیٹا ہے میں باپ ہوں، اسے لحاظ نہیں کیا میرا۔ تو آپ نے صدیق اکبر کو بلایا اور کہا کہ صدیق اکبر تم نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، یہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر خدا کی قسم تلوار ہوتی تو ان کا سر اتار دیتا اور آپ کی شان میں کبھی گستاخی برداشت نہ کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت مقدسہ نازل فرما دے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ رشتہ داریاں گنوانے کے بعد اللہ فرماتا کہ محبوب جو تمہارے غلام ہو چکے ہیں، جو تمہارے صحابہ بن چکے ہیں، جو تمہارے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی بڑے سے بڑا رشتہ بھی آ جائے، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، یہ سب کو ثانوی حیثیت میں رکھتے ہیں اور آپ کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو ہے وہ سٹیمپ لگا دی ہے، یہ کامل مومن ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ کی تعظیم جو ہوتی ہے یہ 4 درجے ہوتے ہیں تعظیم کے۔ تعظیم کا ایک درجہ یہ ہے سجدہ کرنا، تعظیم کا دوسرا درجہ ہے رکوع کرنا، تعظیم کا تیسرا درجہ ہے 2 زانو ہو کے بیٹھ، جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، اور چوتھا درجہ تعظیم کا ہے کسی کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ یہ تعظیم کے 4 درجات ہیں۔
پہلا درجہ تعظیم کا سجدہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا، حالانکہ پہلے شریعتوں میں سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ہوتا تھا، اور اب بھی اسی کو ہی ہوتا ہے۔ اور تعظیمی سجدہ جو تھا وہ پہلی امتوں میں ہوتا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو سجدہ تعظیمی جو سجدہ تعظیم کا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ تعظیم کا دوسرا درجہ رکوع کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ سجدہ بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور رکوع بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے کے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو سلام کرنے، کسی بزرگ عالم کو ملنے کے لیے ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ جھک جاتے ہیں۔ تو یہ رکوع کی حد تک جھک جانا یہ بھی ہماری شریعت میں کیا ہے؟ منع ہے۔ تو تعظیم کا جو تیسرا درجہ ہے اور چوتھا درجہ، تیسرا درجہ کیا ہے؟ اتحیات کی طرح بیٹھنا، دو زانو ہو کے بیٹھنا، اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ کہ کسی کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ یہ دو جو درجے ہیں، کسی کے لیے اتحیات کی طرح دو زانو ہو کے بیٹھنا اور قیام کرنا، کھڑے ہو کے تعظیم کرنا، یہ دونوں درجے شریعت کے اندر جائز ہیں۔ پہلے جو دو درجے ہیں سجدہ اور رکوع، یہ اس امت کے اندر کیا ہے؟ وہ جائز نہیں ہے۔ تو تعظیم کے یہ چار درجات ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ سجدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو دیکھا کرتے تھے کہ درخت آپ کو سجدہ کرتے، جانور آپ کو سجدہ کیا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درخت سجدہ کرتے ہیں، آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی منع ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے اسی حساب سے، اللہ اکبر الصلاۃ والسلام، پیش نظر ہے وہ نو بہار، پیش نظر ہے، یعنی سید اعلیٰ فرما رہے کہ ایک بندہ میں سرکار کی جالوں کے سامنے جب حاضر ہوا اور پھر سرکار کی شان و عظمت مجھ پر ظاہر ہوئی، سرکار کے کمالات، سرکار کی عظمتیں، سرکار کے معجزات جب میری نگاہوں کے سامنے آ گئے، پیش نظر وہ نو بہار، میرے سامنے وہ سرکار دو عالم کا چہرہ انور ہے، مواجہ شریف سنہرے جالوں کے سامنے۔ سید اعلیٰ فرماتا ہے کہ جب میں وہاں پر کھڑے ہو گئے سرکار کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کیا اور سارے کمالات میں نگاہوں کے سامنے آ گئے، پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ آیا فرماتا ہے کہ یہاں پر میرا دل کرتا ہے کہ آقا کو سجدہ کرو، لیکن میرے آقا نے سجدہ سے منع فرمایا، یہاں تو امتحان ہے، لہٰذا آقا کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، کھڑے ہو کے قیام کیا گیا، سلام کیا جائے گا آپ کو۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ کیا بات ہے سید اعلیٰ حضرت، آپ کا ہر شعر قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، کوئی شعر اعلیٰ حضرت غلط نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو وہ کہ حدیث کا حوالہ ہوگا، کسی قرآن کی آیت کا حوالہ ہوگا، یا کسی عالم دین کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کامل کا اس کے پیچھے قول ہوگا یا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے تو آپ نے اس کا نام ہی بڑا پیارا، ہدایت کے بخشش کے باغات، حدیقہ کہتے ہیں ایک باغ کو، زیادہ باغات کو ہدایت اس کی جمع ہے کہ بخشش کے باغات ہیں اعلیٰ کی یہ کتاب جو نعتوں کی ہدایت کے بخشش۔ میرے آقا فرماتا من احب شیئا، بندہ جس سے محبت کرتا ہے، اکثر ذکرہ، اکثر پھر اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ بہرا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ کسی سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی کو اپنا پیارا کر بنا لیتا ہے، تو اپنے محبوب کے اندر اس کو عیب نظر نہیں آتا، اپنے محبوب کے اندر وہ برائی سننا گوارا نہیں کرتا، اپنے محبوب کے بارے میں وہ کبھی زبان درازی نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی محبوب ایسی بات ہے تو جس کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ تو ایسے محبوب ہیں جس کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خالق ہونے میں بھی عیب ہے
اور حضور نبی کریم مخلوق ہونے میں بھی عیب ہے. خلقتا مبرأ من کل عیب. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں حضرت ابو سفیان ان کی بیٹی ام حبیبہ حضور پاک کے نکاح میں تھی. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے. تو ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ میرا باپ آ رہا ہے تو اس نے جو بستر بچھا ہوا تھا چاری وہ بستر اکٹھا کر دیا. باپ نے کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں کہ میں سردار ہوں تو ہو سکتا ہے یہ بستر میرے لائق نہ ہو. آپ کی بیٹی ام حبیبہ سرکار کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں کیونکہ اس پہ رسول اللہ آرام فرماتے ہیں. بیٹی ہے سگی بیٹی باپ کو یہ جواب دے رہی ہے کیوں کہ رسول اللہ کی تعظیم پہلے ہے, سرکار کا ادب پہلے ہے. نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. اور کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے. اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے. اور اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے ادب بیان کرتے سورۃ حجرات, بڑی پیاری صورت جس کے اندر میرے آقا کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا گیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو. میرے محبوب جب بات کر رہے ہو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو, اپنی آواز کو پست رکھا کرو. اور اب بھی یہی حکم ہے. سرکار کے وصال کے بعد بھی سرکار کے پاس اونچی آواز سے کلام کرنا بات کرنا منع لکھا گیا ہے. ادب گاہست زیر آسماں از نازک عرش نازک تر. ادب گاہست زیر آسمان, آسمان کے نیچے عرش کے نیچے ایک اہم اور نازک مقام ہے. کہاں؟ جو سرکار کا روضہ اقدس ہے, سرکار کی جالیوں کے سامنے سرکار کا روضہ اطہر جہاں پر ہے, یہ ایسی نازک جگہ یہ عرش سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. زمین کا وہ ٹکڑا جس کے آقا کا جسم جو ہے وہ مس کر رہا ہے, عرش معلیٰ سے زمین کا وہ ٹکڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے. کیونکہ عرش تو خود میرے آقا کے نور سے پیدا کیا گیا ہے, لوح بھی میرے آقا کے نور سے پیدا کیا گیا, ہر چیز میرے آقا کے نور سے پیدا کی. والخلق کلھم من نور. تو یہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے, تعظیم ہے, یہ سب سے بلند ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ایک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, ان کی آواز ذرا بلند ہوتی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اونچی آواز میں سنتے ہیں, جو اونچا سنتا ہے تو وہ بولتا بھی اونچا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں اونچا سنتا تو دوسرے لوگ بھی اونچا سنتے, لہٰذا وہ بلند آواز سے کلام کرتا. ثابت جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, اپنے گھر بیٹھ گیا, روتے رہے. چند دن سرکار کے بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے. میرے آقا نے پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. ان کو بلایا گیا, سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. ارے کہ یا رسول اللہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کا بلند نہ کرو. تو میری آواز تو سب سے اونچی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں تو نازل نہیں ہو کہ میرے اعمال سارے برباد کر دیے گئے ہوں, اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں آ رہا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ثابت یہ تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی, تم تو میرے غلام ہو, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ یعنی خوشخبری میرے آقا نے ان کو سنائی. فرمایا کہ ثابت بن قیس کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو؟ اللہ تمہیں طویل زندگی دے, لمبی عمر بھی دے اور شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمائے. آگے یا ضرور چاہتا ہوں
اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی لمبی عطا فرمائی اور شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اتنی آہستگی کے ساتھ کلام کرتے، صدیق اکبر خاص طور پر اتنی آہستگی کے ساتھ، جیسے میرے آقا بار بار پوچھتے کہ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہو، اتنی آہستہ آواز، انہوں نے اپنی آواز دھیمی کر لی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آواز کو جب دھیما کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اے محبوب جو آپ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو آپ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ان کے لیے رزق رکھا گیا ہے۔ صحابہ کی شان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اللہ فرماتا کہ میرے محبوب کو بلانا ایسے نہ ٹھہرا لو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، جیسے ہم کسی کا نام بھی لے لیتے ہیں، طاہر بھائی بات سننا، بلال بھائی بات سننا، فلاں نام لے کے کسی کو بلاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو ایسا نہ بنا لینا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہو، میرے محبوب کو نام لے کے نہ بلانا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے میرے محبوب کو نہیں بلانا، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، بلکہ میرے آقا میرے محبوب کو تم نے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور بڑے بڑے القابات کے ساتھ بلانا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح پیارے القابات کے، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، اس طرح پیارے پیارے القابات کے ساتھ میرے محبوب کو بلایا کرو۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی یا اللہ لکھا جائے تو اس کے ساتھ یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ لکھا جانا چاہیے، اس لیے علماء نے سے جو ہے وہ منع کیا کہ یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب میرے آقا پر وحی نازل ہوتی تھی، جبریل امین وحی لے کے آتے تو وہ جبریل امین السلام کے ساتھ جیسے وہ پڑھتے تو میرے آقا بھی اس کو پڑھتے جاتے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ مجھے یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ایسے نہ کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جبرائیل پڑھتا ہے تو آپ توجہ سے سنا کریں، ان کے ساتھ پڑھا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم تمہیں اس کو تمہارے دل کے اندر جمع فرما دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یاد کرانا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اور اللہ تعالیٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور قرآن کا سارا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جب آیت مقدسہ نازل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ بلائے اور اس کا محبوب تمہیں بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، ابی کہہ کر ان کو پکارا، بلایا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز جلدی مکمل کیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کافی دیر پہلے بلایا، اب تم آ رہے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ آج کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اہم فرض ہے، مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے۔ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میرے آقا نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ یہ آیت تمہیں یاد نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ اے مومنو جب اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اب مجھے بتائیں کیا اللہ نے آج تک ہم میں سے کسی کو بلایا؟ کسی نے اللہ کی آواز کو سنا؟ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے؟
علیحدہ علیحدہ کیوں بیان فرمایا کہ اللہ بلائے اور رسول بلائے؟ فوراً جائے کہ اللہ تو نہیں بلاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہوتا ہے۔ وہ نماز بے شک اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، کہ رسول اللہ بھی تو اللہ کے ہے نا، رسول اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہی کام ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مولا علی نے ایسے نماز نہیں چھوڑ دی تھی، نماز قضا ہو رہی ہے عصر کی، لیکن سرکار کا چہرہ انور ان کے سر مبارک سرکار کا ان کی گود میں تھا، نماز کو جانے دیا، سرکار کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، اور صلہ کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز قضا ہوگی تو اس کو دوبارہ ادا فرما دیا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان حیات ظاہر میں یہ مسئلہ تھا کہ میرے آقا کسی کو نماز کی حالت میں بھی بلائیں تو وہ فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر میرے آقا اس کو کوئی سودا لینے بھیجے، کوئی کام بھیجے، وہ کام کر کے آ جائے، بازار سے ہو کے آ جائے، بات چیت کر کے کسی سے آ جائے، پھر جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی تھی وہیں سے اس کو پڑھنا ہوتا تھا، یعنی نماز چھوڑ کے آنا ہوتا تھا، نماز توڑ کے نہیں آنا ہوتا تھا۔ سرکار کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ حالانکہ ویسے مسئلہ کیا ہے کہ نماز کی حالت میں کسی کو سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میرے آقا کا وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے کہ سرکار کو عین نماز کی حالت میں سلام کیا جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اتحیات میں بیٹھتے ہو اور یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم تو فٹافٹ پڑھتے ہیں نا، بھاگ نہیں کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد الصالحین، اس طرح فٹافٹ پڑھ کے وہ سلام پھر وہ گئے۔ نہیں، امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ جب تم التحیات میں بیٹھو تو کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری باتیں مالی جسمانی بدنی ساری باتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب اپنی توجہ دل کی طرف کرو، تھوڑی سی نگاہیں جھکاؤ، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور یہ تصور باندھو، یہ خیال کرو کہ میرے سامنے میرے آقا موجود ہیں، اور پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سرکار کو سلام عرض کرو، اور یقیناً میرے آقا سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت سے خوش نصیب ہوتے ہیں اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سرکار کے سلام کا جواب خود سنا بھی ہے، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک آگے پڑھتا ہی نہیں جب تک سرکار کی طرف سے جواب کو سن نہیں لیتا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی سنت ادا کرے اور میرے آقا واجب کو چھوڑ دے؟ لہٰذا ہم سرکار کو جب سلام کرتے ہیں، بلکہ یہ کئی روایتوں سے بات ثابت ہے، جب کوئی بندہ سرکار کی جالیوں کے سامنے جاتا ہے تو سلام جب کرتا ہے تو اس کے سلام کرنے سے پہلے میرے آقا اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں، کہ آقا کی سنت ہے کہ آپ سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا وہ سلام جب بچوں کو بھی پہل کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی اتحیات میں بیٹھیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کہنے کے بعد توجہ جو دل کی طرف کریں، اور پھر یوں سمجھیں کہ سرکار میرے سامنے جلوہ افروز ہے، پھر کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جب یہ آپ کے سلام قبول ہو گئے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائے۔ پھر ایسی ہی نماز کے بارے میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، ایسی نماز جو توجہ کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب نماز ادا کی جائے گی، یہی نماز مومن کی معراج ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت تعظیم سیکھنے سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔